بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیٹیکل آئیڈیاز اینڈ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز. پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کیا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ. صحیح ہو گیا. آئیڈیالوجی یہ ہے کہ in the social scientific sense, ideology as a coherent set of ideas which provide a basis for organized political action. آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں کہ یہ ایک کوہرنٹ سیٹ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں, یعنی ایک ہارمنی میں, ایک کوہرنسی میں اور ایک پراپر وے میں, آرگنائزڈ وے میں ایک سیٹ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا پرووائڈ کرتا ہے, ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے ایک آرگنائز پولیٹیکل موو کے لیے, ایک آرگنائز پولیٹیکل ایکشن کے لیے. اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی. فار ایگزامپل پاکستان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ کیا تھی؟ پاکستان کا آئیڈیالوجی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ جو آئیڈیالوجی تھی, اور ایک اسلام کے نام پر ایک ملک بنانا. تو اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے ایک یہ کوہرنٹ سیٹ آف آئیڈیا تھا, اور اس کی وجہ سے ایک آرگنائز طریقے سے ایک پولیٹیکل موو, ایک موومنٹ شروع ہوئی, اور اس موومنٹ کے نتیجے میں انہوں نے اس آئیڈیا کو جو انہوں نے شروع کیا تھا, اس آئیڈیا کو پریکٹیکل انداز میں ایک آرگنائز وے سے, ایک پراپر طریقے سے, ایک موومنٹ کے ذریعے اس کو اچیو کیا. ٹھیک ہے, تو اس کے سینٹرل فیچر جو ہے وہ کیا ہے؟ سینٹرل فیچر ایک آئیڈیالوجی کی یہ ہے کہ اس میں پاور ریلیشن شپ ہوتا ہے, اکاؤنٹ آف ایگزسٹنگ پاور ریلیشن شپ, اور اس میں ایک ڈیفائن فیچر ہوتا ہے کہ ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے, فیوچر میں ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آؤٹ لائن ہوتا ہے کہ ہاؤ پولیٹیکل چینج کین اینڈ شوڈ بی براٹ اباؤٹ, کہ پولیٹیکل چینج ہم نے کس طرح لانا ہے. اور پھر اس میں کمپیٹنگ ڈیفینیشن جو ہے وہ مارکسسٹ, لبرل اور کنزرویٹو کی ہے, یعنی وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, مارکسسٹ کس طرح دیکھتے ہیں, لبرل کس طرح دیکھتے ہیں, اور کنزرویٹو کس طرح دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کارل مارکس کا مارکسسٹ ہم نے پڑھا بھی تھا, اور لبرل آپ پڑھ لیں گے ابھی, اور کنزرویٹو وہ ہے جو قدامت پسند لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو قدیم جو ٹریڈیشنل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آئیڈیالوجی کس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ جو پاور ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بندہ, اس کے پاس اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ اتھارٹی ڈیوائڈ ہوتی ہے. یہ ایک پاور ریلیشن شپ اس میں ہوتی ہے, ایک پراپر ہیرارکی ہوتی ہے اس آرگنائزیشن میں, اور ایک وہ ماڈل دیتا ہے کہ ہم نے فیوچر میں یہ ہمارے گول ہے اور اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح جو ہے ایک آؤٹ لائن دیتا ہے کہ پولیٹیکل چینج ہم نے کس طرح لانا ہے. ایک روڈ میپ ہوتا ہے, اس میں پورا ایک زبردست ان کے ساتھ اسٹیٹ مشن اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ ہم نے فیوچر میں کس طرح اس چیز کو اچیو کرنا ہے. آپ لوگوں نے نصب العین کا نام سنا ہوگا. نصب العین کا نام سنا ہے؟ جس نے سنا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دے, کہ ریز یور ہینڈ پلیز, اگر کسی نے سنا ہے تو. تھوڑا سا کلاس کا ماحول بن جائے گا. جی حمزہ خان, نصب العین کسے کہتے ہیں بتائیں آپ. سر جو مقصد ہوتا ہے. مقصد ہوتا ہے. نصب العین کا جی سر. مطلب میننگ کیا ہے اس کا, یعنی کس طرح, آپ ذرا ایکسپلین کر دیں نا. چلو صحیح ہے. میں کوئی اور ہے؟ جی کسی اور نے سنا ہے؟ اسٹیٹ مشن سنا ہے, اسٹیٹمنٹ.
स्टेटमेंट, जो मिशन स्टेटमेंट है, ये किसी ने सुना है? वो जरा हाथ खड़ा कर दे। मिशन स्टेटमेंट, आप हाथ नीचे कर दें। मिशन स्टेटमेंट, चलो सही है। मैं मिशन स्टेटमेंट, अगर किसी को आता है तो हैंड रेज कर ले, मैं उससे पूछता हूँ। मिशन स्टेटमेंट ये है, वो नस्बुलैन को ही कहता है। नसब कहते हैं ना, नसब गाड़ना, यानी एक चीज़ को इस तरह ज़मीन में आप गाड़ते हैं और उसको रखते हैं। और एन जो है वो आंखों को कहते हैं, आइज़ को। यानी आप अपने आंखों के सामने एक चीज़ को रखते हो, एक टारगेट को रखते हो, एक गोल को रखते हो, इसको कहते हैं नस्बुल एन। और इंग्लिश में इसको कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। यानी जो आपका मिशन है उसका बयानिया क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, आप किस नज़र से, आपका तरीक़े कार क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्या होगा, आप किस तरह इस जो आपकी आइडियोलॉजी है उसको आप एक दो फिक्रों में, एक दो सेंटेंसेस में बयान करते हैं, वो आपका नस्बुलैन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो वो है, आर्मी है, आर्मी की आइडियोलॉजी क्या है? उसकी आइडियोलॉजी ये है कि उन्होंने एक स्टेट की दिफा करनी है, समझ गए, डिफेंस का काम है उनका। तो अब वो अपनी इस आइडियोलॉजी को, यानी अपने इस काम को, वो क्या करते हैं, एक दो सेंटेंसेस में बयान करते हैं, और वो उनका नस्बुलैन होता है। यानी वो कहता है कि फर्स्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल। तो ये उनका एक नस्बुलैन, एक स्लोगन, एक स्लोगन फिर अलग होता है। स्लोगन ये कि एक नारा होता है, एक उनका जिस तरह नारा है आर्मी का कि जिहाद उनका मोटिव है, और इस तरह एक दो नारे हैं उनके, और इल्म, ईमान और तकवा, इस तरह दो तीन उनके स्लोगन हैं। लेकिन जो नस्बुलैन है उसका यही है, उसका मकसद यही है कि उसने प्रोटेक्शन करनी है। पुलिस का भी उसने सिटीज़न को फैसिलिटेट करना है, प्रोटेक्शन देना है। इसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, अब फॉर एग्जांपल आपकी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या काम है? उसका आइडियोलॉजी ये है कि वो उन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो उसका जो मिशन स्टेटमेंट है या नस्बुलैन है, एक दो सेंटेंसेस में अपनी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करना, इसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं या नस्बुल ऐन कहते हैं। और उस आइडियोलॉजी के लिए फिर एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम इसको कहते हैं कि आपने तरीक़ाकार बताना होता है। फॉर एग्जांपल, आर्मी का प्रोग्राम ये है कि उन्होंने पहले एक बंदे से आईएसएसबी टेस्ट लेना है, उसके बाद उसकी प्रमोशन होनी है, उसके बाद उसकी आगे प्रमोशन होनी है, और ये एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरेगा, और फिर ये चीज़ें अगर वो क्वालिफाई कर ले तो वो आगे जा सकता है। ये उनका एक तरीका कार है। फिर उन्होंने उसकी ट्रांसफ़र करनी होती है, ये सारी चीज़ें, ये एक प्रोग्राम है। तो ये आपने एक आइडियोलॉजी ये है कि आपका कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ लोग जमा हो और एक काम, एक ख़ास काम के लिए जमा होते हैं, और उस काम को अचीव करने के लिए फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे से। और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट होता है, यानी नस्बुल ऐन होता है। और उस मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए उसके साथ क्या होता है, प्रोग्राम होता है। समझ गए? इसको कहते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का फिर उसको आइडियोलॉजी को प्रैक्टिकल अंदाज में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, और उस मिशन स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए एक ज़बरदस्त प्लानिंग और प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। इसको हम इस तरह देखते हैं। आपका फीचर जो है वो डिफाइन हो, आपकी पावर रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन हो, आपकी पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो एक आउटलाइन आपके साथ हो कि हमने इस तरह ये चेंजेस लाने हैं। जिस तरह पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी, उन्होंने नारा लगाया और कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें, दो कौमी नज़रिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आइडियोलॉजी थी, दो कौमी नज़रिया।
تو پھر اس کے لیے انہوں نے ایک آؤٹ لائن بنائی، ایک روڈ میپ بنائی، اور اس کے لیے ایک نصب العین بنایا۔ پھر انہوں نے اس کے لیے کام شروع کیا، ایک پروگرام بنایا، اور اس پروگرام میں انہوں نے پیسفلی ایک پولیٹیکل موومنٹ چلائی، اور اس پیسفل موومنٹ کے ذریعے وہ کامیاب ہوئے اور پاکستان بنا۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا ہو جاتا ہے، ایک منٹ۔ اچھا، یہ ہو گیا لبرلزم، کہ وٹ از لبرلزم۔ آج ہم پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں ایک ہر ایک اس کو کچھ نہ کچھ ٹچ دے دیتے ہیں ازمز کو، کیونکہ آپ اس میں آپ لوگوں نے پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں آئیڈیالوجیز ہی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لبرلزم کسے کہتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ جان سٹارٹ مل جو ہے یہ ایک فلاسفر ہے، اور یہ آپ پولیٹیکل فلاسفی میں بھی آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں، اور یہ ایک زبردست انہوں نے بہت سارے کانسیپٹ دیے ہیں، پولیٹیکل ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفر ہے یہ، اور انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے آگے بھی ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی میں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ لبرلزم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پیپل انڈرسٹینڈ دیئر اون بزنس اینڈ دیئر اون انٹرسٹ بیٹر اینڈ کیئر فار them مور دین گورنمنٹ ڈز اور کین ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو۔ یہ کہتا ہے کہ لبرلزم یہ ہے کہ لوگ اپنی بزنس، اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کریں، اور اپنا خیال رکھے اس سے زیادہ کہ گورنمنٹ اس کا خیال رکھے، اور یا گورنمنٹ سے وہ ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ سے رکھے۔ اس کو وہ کہتا ہے یہ لبرلزم ہے، یعنی آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہو، آپ کو فریڈم آف بزنس ہو، آپ کو فریڈم آف یور انٹرسٹ ہو، اور آپ جو ہے گورنمنٹ سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ ڈیوٹیز کے رکھے نہ رائٹس کے رکھے، اور آپ اپنا کام خود کریں، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں لبرلزم۔ یہ دراصل ہم جو ہے ادھر صرف ٹچ دیتے ہیں، باقی آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لبرلزم میں وہ کہتا ہے کہ اس کے کی آئیڈیاز کیا ہے۔ کی آئیڈیاز یہ ہیں کہ انڈیویجولزم، یعنی انڈیویجول کو فریڈم دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے پلیٹو میں بھی پڑھا ہوا تھا، وہ اینٹی انڈیویجولسٹ تھا، یعنی وہ انڈیویجول کے خلاف تھا، اور وہ کلیکٹیوزم پہ بلیف کرتا تھا۔ لیکن ادھر کیا ہے، کی آئیڈیا اس کا لبرلزم کا انڈیویجولزم ہے، فریڈم ہے، ریزن ہے، ایکولیٹی ہے، ٹالریشن ہے، کانسنٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشنلزم ہے۔ سمجھ کے کہ لبرلزم کے کی آئیڈیاز یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو فریڈم دینی ہے، اس کو لاجک دینا ہے کہ وہ اپنے سے وہ سوچیں اور دیکھیں، چیزوں کو انالائز کرے۔ ایکویلٹی اور ٹالریشن دینی ہے، اس کو ایکول اپرچونیٹیز ملنے چاہیے سب کو، اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس پہ کام کرنا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشنلزم پہ وہ بلیو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے اس جو آئیڈیالوجیز ہیں ڈفرینٹ، اس میں کیپٹلزم، کمیونزم، وہ ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا بھی ہے۔ تو آج میں یہ جو نئے آئیڈیاز ہیں اس کو تھوڑا بہت آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو اس میں پھر ایک کلاسیکل لبرلزم ہے اور ایک ماڈرن لبرلزم ہے۔ جو کلاسیکل لبرلزم ہے نا، اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم فارم آف انڈیویجولزم، وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا آپ کے پاس گورنمنٹ کی آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونا چاہیے، اور ایک ایکسٹریم فارم آف لبرٹی ہے، یعنی وہ آپ کو ایک ایکسٹریم فارم آف فریڈم دیتا ہے انڈیویجول کو، اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو لبرٹی ہے، یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو اتنا وہ ان کو فری چھوڑ لیں، تو پھر اس میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں۔ تو اس کو نیگیٹو، یعنی اس کو نیگیٹو لیبرٹی آپ جب دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کلاسیکل لبرلزم، یعنی ایکسٹریم فارم آف فریڈم جب اس کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماڈرن لبرلزم میں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا یہ سمپیتھیٹک ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈ اسٹیٹ انٹرونشن۔ وہ کہتے ہیں کہ خیر ہے، اسٹیٹ
جو ہے آپ کا گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزوں میں مداخلت کر سکتے ہیں، انٹرونشن کر سکتے ہیں، اور یہ ایک براڈر کانسیپٹ ہے اور اس کو پازیٹیو لیبرٹی کہتے ہیں، اور یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی لنک ہے اور فلرشنگ آف دا انڈیویجول کے ساتھ، یعنی انڈیویجول بھی اس میں فلرش کرتا ہے، انڈیویجول بھی اس میں ڈیولپمنٹ اس میں آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کیا ہے کہ ایک پازیٹیو لبرٹی اور ایک پازیٹیو فریڈم اس کو مل جاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے ماڈرن لبرلزم، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو اس میں ہے، ایک کلاسیکل لبرلزم ہے اور ایک ماڈرن لبرلزم ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، اگر اس میں کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نیا بندہ کون آیا؟ اس کی سمجھ آئی ہے؟ اگر اس کی سمجھ آئی ہے یہ لبرلزم کا جو کلاسیکل اور ماڈرن، تھوڑا سا آپ ہینڈ ریز کر لیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا، میں آگے بڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں آئی ہے تو میں جلدی دوبارہ سمجھاتا ہوں، جس چیز کو سمجھ آئی ہے وہ ہینڈ ریز کر لے۔ سمجھ آئی ہے، میں پوچھنے والا نہیں ہوں، آپ سے پوچھنا میں نہیں چاہتا، صرف آپ کو سمجھ آئی ہے تو میں آگے بڑھوں گا، سمجھ گئے؟ جی، اب سب نے ہاتھ کھڑے کیے تاکہ پوچھنا ویسا بھی نہیں ہے۔ عدنان آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے؟ عاطف خان؟ جی، چلو اچھا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہ اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک انہوں نے لبرلزم کا کانسیپٹ دیا تھا جان اسٹارٹ مل نے، اور وہ کہتا ہے کہ کلاسیکل لبرلزم یہ ہے کہ آپ کھلی چھٹی دے دیں انڈیویجول کو، اور یہ ایک نیگیٹو یعنی لبرٹی ہے، اور جو ماڈرن لبرلزم ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک سمپیتھیٹک ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈ اسٹیٹ انٹرونشن، وہ کہتے ہیں کہ خیر ہے، اسٹیٹ جو ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرونشن کر سکتے ہیں انڈیویجول پہ، کچھ چیزیں وہ اس میں باؤنڈ کر سکتے ہیں اس کو، تو اس کو ایک پازیٹیو لبرٹی کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں، اور یہ آپ کی جو انڈیویجول ہے اس میں بھی اس کی فلرشنگ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک منٹ، چلو صحیح ہو گیا، یہ ہے کنزرویٹزم۔ کنزرویٹزم کسے کہتا ہے؟ یہ کدھر چلا گیا؟ اچھا، یہ ہے کہ ابراہم لنکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کنزرویٹزم کیا ہے، وہ کہتا ہے اٹ از ناٹ adherence to the old and tried but against the new and untried۔ وہ کہتا ہے قدامت پسندی کسے کہتا ہے، کہ یہ اولڈ اور ٹرائڈ کے ساتھ وہ نہیں ہے، ایڈہرنس نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے، جو قدامت پسند لوگ ہیں، یہ دراصل نئے چیز سے ڈرتے ہیں اور انٹرائڈ چیز سے ڈرتے ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی ایک نیا فنامنا آتا ہے، ایک نئی سوچ آتی ہے تو وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، اس کے ساتھ نہیں چلتے، تو چینج تو آتا رہتا ہے، یہ لوگ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں کنزرویٹزم۔ اور اس کے جو کی آئیڈیاز ہے قدامت پسندی کی، وہ کیا ہے؟ ٹریڈیشن ہے، پریگمیٹزم ہے، ہیومن امپرفیکشن ہے، آرگینسزم ہے، ہیرارکی ہے، اتھارٹی ہے اور پراپرٹی ہے، سمجھ گئے؟ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر اس میں نیو لبرلزم کا انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے اور ایک نیو کنزرویٹزم کا ایک کانسیپٹ دیا ہے۔ جو نیو لبرلزم ہے وہ اکنامک اسٹینڈ کے تھرو آیا ہے، اور جو نیو کنزرویٹزم ہے وہ سوشل اسٹینڈ کے تھرو آیا ہے۔ اصل یہ اس طرح ہے کہ یہ ہم ڈیٹیل میں یہ کنزرویٹزم، لیبرلزم، یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز میں ہم آگے پڑھیں گے، ادھر آپ کو صرف اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جو کنزرویٹزم ہے وہ کیا ہے، وہ قدامت پسندی پہ بلیف کرتا ہے، یعنی وہ
ٹریڈیشنز پہ بلیو کرتا ہے، جو آپ کے ٹریڈیشنز تو جانتے ہو نا، جو آپ کے روایات ہوتے ہیں، یعنی جو پہلے سے آتے ہیں، پہلے سے آ رہے ہوتے ہیں ایک سوسائٹی میں، اس کو کہتے ہیں کیا، سوری، ٹریڈیشنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پریگمیٹزم کیا ہے؟ پریگمیٹزم آپ کا یہ ہے کہ وہ پالیسی، وہ ایٹیچیوڈ یا وہ اپروچ جو وہ کیا کرے، اسس کرے آپ کی تھیریز کی میننگ کو، یعنی جو آپ کی تھیریز ہیں اس کی میننگ کو وہ اسس کرے، اس کو کیا کہتے ہیں، پریگمیٹزم کہتے ہیں۔ اور ہیومن امپرفیکشن کے بارے میں کنزرویٹزم یہ اس پہ بلیو کرتا ہے، ہیرارکی پہ بلیو کرتا ہے، یعنی کنزرویٹزم اس پہ بلیو کرتا ہے کہ جو پہلے سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ایک وراثت میں، اس کو ایز اٹ از اس طرح چلانا چاہیے، اور اتھارٹی پہ بلیو کرتا ہے اور پراپرٹی پہ بلیو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زوم والوں نے بھی ہمیں وارننگ دی ہے کہ 10 منٹ رہتے ہیں، تو میں آگے بڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوشلزم کیا ہے؟ سوشلزم کو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا، اور سوشلزم جو ہے یہ دراصل ایک امبریلا ہے کمیونزم کا اور ناززم کا اور فاشزم کا، اور اس میں وہی بات ہے کہ گورنمنٹ ایکسکیوز می کہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے پاس جو ہے سب کچھ ہونا چاہیے، اور انڈیویجول جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ سوشلزم کے کی آئیڈیاز کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کمیونٹی ہے، فریٹرنیٹی ہے، سوشل ایکویلٹی ہے، اور نیڈ ہے، اور سوشل کلاس ہے، اور کامن اونرشپ ہے۔ یہ سوشلزم میں ہم نے پڑھا بھی تھا کمیونزم کو، ایک مارکسزم کو یا کمیونزم کو، یعنی پلیٹو کے اس میں ہاف کمیونزم کو ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ دراصل اس کے ہی آئیڈیاز ہے کہ اس میں ورکنگ کلاس ہوتا ہے جس کو ہم نے پرولیٹیریٹ کا نام دیا تھا، اور ایک اس میں کیا ہے کہ برجوازی، جس طرح ہم نے نام دیا تھا، جو اس کو ہم کیپٹلسٹ کہتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ سوشلزم ڈیولپ ایز اے ریئیکشن ٹو انڈسٹریل کیپٹلزم اینڈ بیکیم ایسوسیٹڈ ود انٹرسٹ آف دا گروئنگ ورکنگ کلاس، کہ یہ ورکنگ کلاس جو تھا انہوں نے وہ ایک ریولوشن کے تھرو وہ لوگ آگے بڑھے، اور انہوں نے جو کیپٹلسٹ کلاس تھا اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے تھرو سوشلسٹ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، اور its goal was to abolish the capitalist market economy and replace it with a society constructed on the basis of common ownership، یعنی انہوں نے کیپٹلسٹ اکانومی کو ایبولش کیا، اور ایک کامن اونرشپ کے ساتھ، یعنی ہر ایک اس کا اونر ہے۔ کامن اونرشپ یہ ہے کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے، یعنی سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب اونر ہے۔ گورنمنٹ کے پاس ایک چیز ہو تو سب ہی اونر ہے نا، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندے کے ساتھ زیادہ پراپرٹی ہے اور دوسرے کے ساتھ کم ہے، نہیں، یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ تو یہ انہوں نے ریپلیس کیا انڈیویجول اونرشپ کو کامن اونرشپ کے ساتھ، اور یہ کانسیپٹ تھا سوشلزم کا۔ اور سوشلزم میں پھر بہت سارے رینج، میں نے کہا نا یہ ایک رینبو کی طرح ہے، اور اس میں بہت سارے، یا امبریلا کی طرح اس کے نیچے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، فار ایگزامپل مارکسسٹ سے لے کر تھرو سوشل ڈیموکریسی۔ مارکسزم جو تھا یہ ایک جو کانسیپٹ تھا مارکسزم کا یا کارل مارکس کا، جس طرح وہ ایک اسٹرکٹ اور ایک کلاسیکل کمیونزم کا تھا، ایکسٹریم کمیونزم، اور پھر اس سے یہ ایک رینج سے شروع ہوا، اور ابھی چائنا میں جس طرح ایک سوشل ڈیموکریسی اور ایک یعنی ہاف کمیونزم، یا آپ اس طرح کہہ لیں کیپٹلسٹ اکانومی جس طرح آج کل چائنا کی ہے۔ تو وہ چائنا نے بہت ساری جو مارکسسٹ
تھیوری کے بہت سارے اسٹرکٹ رولز ریگولیشن تھے، وہ انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیے. ابھی وہ اپنے آپ کو کیپٹلسٹ اکانومی کے ساتھ میچ کرتے، اڈاپٹ کرتے اس کو اور آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور کانسیپٹ ہے فیمنزم. فیمنزم کسے کہتے ہیں؟ دا سوشل کنسٹرکشن آف جینڈر. یہ فیمنزم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ فیمیل اور میل کو ایک جیسے حقوق ملنے چاہیے، لیکن اس میں زیادہ فیمنزم میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے فیمیل کے لیے ہی شروع کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ فیمیل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور ڈی باویر جو تھا 1947 میں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ون از ناٹ بورن بٹ ریدر بیکمس اے وومن. وہ کہتے ہیں کہ یہ فیمیل جو ہے اس سے بائی فورس وومن بنایا جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بایولوجیکل جو ڈفرینسز ہیں یہ جینڈر کو ڈیفائن نہیں کرتا. اور یہ ایک ایکسٹریم فیمنسٹ کانسیپٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ آپ دراصل ڈی باویر جو ہے یا ڈی بیوائر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی، یہ جینڈر سوسائٹی نے بنائی ہے. وہ کہتا ہے یہ کوئی فرق اس میں نہیں ہے کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. کہتا ہے یہ سوسائٹی نے کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سوشل کنسٹرکشن آف جینڈر. دراصل ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ فیمنزم کا کانسیپٹ یہ ہے سوشل کنسٹرکشن آف جینڈر. کہتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل ڈفرینسز جو ہے، یعنی ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے جس طرح آپ کو نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ڈٹرمائن نہیں کرتا جینڈر کو. یہ دراصل سوسائٹی نے یہ جینڈر ڈفرینسز رکھے ہیں کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. فار ایگزامپل اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں یہ، انہوں نے وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل دیکھ لے جو کنٹریز ہیں آپ کے، بہت سارے کنٹریز ہیں، یہ انہوں نے ایک وہ بنایا ہے کہ اس میں آپ کی فیمیل منسٹر جو ہے وہ کس طرح ہے. فیمیل کو کچھ نہیں دیا ہے. صحیح ہے. ٹرکی، ساؤتھ افریقہ، اسرائیل، جاپان، اٹلی، فرانس. تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جینڈر کے ساتھ فیمیل کو فیمیل کے ساتھ یہ زیادتی ہیں. پھر کہتا ہے کہ فیمنزم کی ٹائپ 2 کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ لیس دین 10% آف دا ورلڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ وومن ہے. یعنی 10% بھی وومن آپ کے ہیڈ نہیں ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وائی از دا کیس اینڈ ہاؤ مائٹ دس افیکٹ دا اسٹرکچر اینڈ پریکٹس آف پالیٹکس. تو یہ ایک ٹائپ 2 یعنی فیمنزم کی ہے، اور اس کو ہم پالیٹکس کے نظر سے دیکھتے اور جینڈر کو ہم پڑھ لیتے اس میں. تیسرا ایک فیمنزم کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ کیا ہے، جینڈر کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ میل ہے اور فیمیل ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ سوسائٹی کنسٹرکٹ کرتا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ میل ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ میل کے کھلونے لے آتے ہیں، اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں. اور اس طرح جب فیمیل پیدا ہوتا ہے تو وہ کھلونے جو میل کے لیے آپ گن لے آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اور فیمیل کے لیے آپ وہ کھلونے جو گھر میں خواتین کام کرتے ہیں اس طرح کے کھلونے لے آتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ سوسائٹی دراصل اس کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. یعنی وہ اس طرح ہے کہ کہتا ہے کہ آئیڈیل ٹائپ آف کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ماسکولن میں یعنی میل میں اسٹرینتھ ہے، ریشنلٹی ہے، انڈیپینڈنس ہے، پروٹیکٹر ہے اور پبلک. اور جو فیمنن کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ہم سوسائٹی نے یہ بنائی ہے کہ یہ فیمیل جو ہے یہ ویک ہے، ایموشنل ہے، ریلیشنل ہے اور پروٹیکٹڈ ہے اور پرائیویٹ ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ سوسائٹی نے جینڈر کو اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے کہ جو میل ہوگا وہ اسٹرینتھ اس میں وہ اسٹرانگ ہوگا، ریشنل ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا اور پروٹیکٹر ہوگا اور پبلک میں ہوگا. اور جو فیمیل کے کریکٹرسٹک سوسائٹی نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ ویک ہوگا، ایموشنل ہوگا، ریلیشنل ہوگا، پروٹیکٹ ہوگا، پرائیویٹ ہوگا. یہ جو فیمیل ہے آپ نے خفا نہیں ہونا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اصل میں یہ ڈی ویئر کا کانسیپٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سوسائٹی اس طرح کہتے ہیں اور سوسائٹی نے یہ اس طرح ڈیوائڈ کیا ہوا ہے میل کو اور فیمیل کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سوشلی کنسٹرکٹ
جینڈر کو یہ جو کانسیپٹ ہے وہ کہتا ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اور فیمنزم میں یہی ہے کہ ہم دونوں کو ایک جیسے حقوق دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. فور ایک فیمنزم کا یہ ہے کہ جینڈر کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ان ایکولیٹی ہے، کہ آپ میل کو مور پازیٹیو ویلیو دیتے ہیں اور فیمیل کو زیادہ پازیٹیو ویلیو نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں. اور ایک آخری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جینڈر ڈولیزم اینڈ سوسائٹی. وہ اس طرح ہے کہ آ، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل ایکٹیویٹیز کے ذریعے میل اور فیمیل میں ہم نے چیزیں جو ہے وہ ڈیوائڈ کی ہیں بہت سارے ایکٹیویٹیز کے تھرو، اور اس کے تھرو یہ ڈویژن ان کے بیچ ہے. ٹھیک ہے، یہ آج ہم نے ایز سچ بریفلی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے بارے میں ایک وہ